کہ کیا انگلش میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، انگلش زبان میں قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید جو قرآن مجید ہے وہ عربی ہے، دوسری کسی زبان میں قرآن مجید نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی اور زبان میں قرآن مجید پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ گجرات میں ہے تو گجراتی میں کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اور کوئی انگلش میں پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی اور کسی زبان میں پڑھ رہا ہے، تو مسئلے کی روشنی میں کسی بھی زبان میں عربی زبان کو چھوڑ کر کسی بھی اور زبان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس کا ٹرانسلیشن ہے، اس کا ترجمہ ہے، تو وہ تو آپ کسی بھی زبان میں کر لو ترجمہ، تو وہ بہرحال ترجمانی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت اللہ کا کلام انزلناہ قرآنًا عربیًا، وہ تو عربی زبان میں ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ بھائی ہمیں عربی آتی نہیں ہے، جب عربی آتی نہیں ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو آسان جواب ہے کہ نہیں آتی ہے تو سیکھنا ہے۔ بہت سارے کام ایسے جو ہمیں نہیں آتے تھے، لیکن جب اس کی ضرورت کا ہمیں احساس ہو گیا تو ہمیں وہ کام آ گئے، ہم نے وہ سیکھ لیے۔ موبائل سیل فون جب آیا تھا تو کہاں چلانے آتا تھا؟ آج بھی جب بہت ساری باتیں نہیں آتی ہیں تو پوتا دادا کو سکھا دیتا ہے، نواسا نانا کو سکھا دیتا ہے۔ تو انسان اطلب العلم من المہد الی اللحد، انسان کو علم اس کے گھوڑے سے اور گہوارے سے، جب بچپن میں وہ جھولا جھولتا ہے وہاں سے لے کر اس کی قبر تک علم حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، تو جب ہم موبائل نہیں آتا تھا وہ سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی۔ اگر تڑپ ہو، جذبہ ہو کہ اللہ کا کلام ہے، میرے لیے بڑی محرومی کی بات ہے کہ وہ کلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ، چورے چورے اور ٹکڑا ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ اللہ کے کلام کی شان ہے۔ اب اگر وہ مجھے نہیں آتا ہے تو بہت دکھ کی بات ہے، بہت بڑا حرمان ہے، بہت بڑی محرومی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے محروم ہوں، جس کے ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اور جس کو اللہ سے بات کرنی ہو اس کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، جس کو اللہ سے ملاقات کرنی ہو اس کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کرنا چاہیے کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ ہمارا وجود ناپاک، ہم مجسم گناہ اور ہمارا ایک ایک عضو گنہگار، لیکن اس رب کی کرم نوازی دیکھیے کہ وہ کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے وہ ہم کو پڑھنے کی اللہ نے توفیق دے دی کہ ٹھیک ہے ناپاک ہو، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ پڑھ کر تلاوت کرو، اور اب آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ تو اگر ہمیں تلاوت نہیں آتی ہے، قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جتنی مدت میں جتنا سیکھے، پھر اللہ کا کرم یہ بھی دیکھیے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتا دی کہ جس کو پڑھنا نہ آتا ہو لیکن وہ کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کوشش کرنے والے کا اللہ کے کیا کتنا مقام ہے، اس کی کرم نوازی کا اندازہ تو لگائیے۔ یہ نہیں کہا کہ کیوں اب تک نہیں سیکھا، یہ سیکھنے کی عمر بچپن کی تھی، سیکھ کر آنا چاہیے تھا۔ نہیں، تانا نہیں ہے یہاں، تانا نہیں ہے کہ رات کا بھولا ہوا اور جو ہے بھٹکا ہوا صبح کو آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ دیر آیت درست آیت، چلو اب تو آ گیا میرا بندہ، تو اٹک اٹک کر پڑھنے پر بھی رب تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتے۔
لیکن کوشش کے لیے کوئی آگے تو بڑھے۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی لینے والا تو تیار ہو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ رو منزل ہی نہیں۔ ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا، ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا، ہم کو شکایت ہے کہ جو مانگتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے، ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا، دینے والے کو گلہ ہے گدا نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کو شکایت یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا نہیں ملتا ہے، ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا، دینے والے کو گلہ ہے گدا نہیں ملتا۔ غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا نہیں ملتا۔ ہم تو دینا چاہتے ہیں، کوئی دعا والا ہاتھ تو ہو، کوئی ہاتھ تو اٹھائے، کوئی آئے تو صحیح ہمارے دربار میں جولی تو پھیلائے، ہم تو اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہیں، تو اللہ کا کلام سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، چاہے اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہو، اٹک اٹک کر پڑھتے رہیں۔ لیکن ایک طریقہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ آیت پر انگلی گھما کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس طرح پڑھتے رہتے ہیں، اس پر قرآن مجید کا ثواب نہیں ملے گا، اس طرح پڑھنے کو قرآن مجید پڑھنا نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ کا جواب کا خلاصہ کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہی پڑھنا ضروری ہے، کسی بھی زبان میں اور زبان میں عربی کو چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت درست نہیں ہے۔ بہت سارے گھروں میں، بہت ساری مسجدوں میں آپ کو اپنی مقامی لینگویج میں قرآن مجید مل جائے گا، اس کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عربی زبان سے محبت نصیب فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے احب العرب لثلاث، میں عربی سے محبت کرتا ہوں تین وجہ سے، عربی زبان سے محبت کرتا ہوں لأنی عربی، میں خود عربی نسل ہوں، والقرآن عربی، قرآن مجید بھی عربی میں ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت کی زبان بھی، جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں عربی سے محبت کرتا ہوں، میں خود عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اس لیے قرآن مجید کو سیکھنا، سمجھنا، اس کی محنت کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔